بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، قرآنی موضوعات میں سورہ ملک کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محترم، بات یہاں تک پہنچی تھی، خداوند عالم پہلے اپنی صفات کا تذکرہ کرتا ہے سورہ ملک میں، پھر جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کیا یہ لوگ اپنی جو بات ہے اس کو چھپائیں یا اس کو ظاہر کریں؟ خداوند عالم علیم بذات الصدور ہے، تو خداوند عالم یہاں پر اپنی ان صفات کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بنیادی نقطہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ مطلوب ہے، یعنی وہ لوگ جو اہل دنیا ہیں یا صرف جو ظواہر پرست لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ یعنی یہ جو انسان کی شناخت ہے وہ محدود ہے کس چیز تک، یعنی جو حواس خمسہ کے ذریعے سے جو چیز انسان کے پاس جاتی ہے، تو چونکہ حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان کی جو نگاہ ہے وہ صرف انسان کے ظواہرات پہ رہتی ہے، انسان کی باطنی کیفیات سے انسان آگاہ نہیں ہے۔ تو انسانی بنیادی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مسئلہ ہے کہ وہ یعنی صرف ظواہرات پر ہی نگران نہیں ہیں بلکہ باطن پر بھی۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صرف اس کی جو ذات ہے وہ صرف ظواہرات پر نگران نہیں بلکہ باطنی کیفیات پر بھی نگران ہے۔ اور شرک خفی کے لیے کا علاج کرنے کے لیے جب تک انسان کے پاس یہ چیز یقین اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا انسان کے پاس نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو شرک خفی سے نجات نہیں دلا سکتا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں جو کہ جن کا زیادہ تر قرآن کریم کی بحث انہی معاملات کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے کہ اس کے یعنی انسان آگاہی حاصل کرے، اس پر یقین پیدا کرے، کیونکہ جب تک انسان جو ہے وہ اس بارے میں یعنی یقین پیدا نہیں کرے گا، وہ باطنی کیفیات پہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے کہ آپ ظاہری طور پہ کلام کریں، مخفی یعنی بلند آواز میں کلام کریں یا مخفی انداز میں کلام کریں، اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں اممیٹیریل ہیں، یعنی اس کے لیے وہ انہ علیم بذات الصدور، وہ چیز جو ہے وہ انسان کی بات نیتوں کے جو کیفیات ہیں باطن کے اندر جو ان کے نشیب و فراز ہیں وہ ان پر آگاہ ہے، ان کے اوپر نگران ہے، بلکہ انسان کے سوچنے سے پہلے جانتا ہے کہ یہ انسان کیا سوچنے والا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ اس پہ دلیل ہے، یعنی جس طرح کہ انسان جو ہے وہ گھر تعمیر کرتا ہے یا کوئی چیز خود بناتا ہے تو اس کو ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ میں کیا عمل انجام دوں گا، اس کو نہ کسی کرامن کاتبین کی گواہی کی ضرورت ہے، نہ اعضاء و جوارح کی گواہی کی ضرورت ہے، بلکہ وہ خود اپنی مخلوق پر گواہ ہے اور نگران ہے، کیونکہ اس نے ہی سارا سسٹم بنایا ہے ہر چیز کے بارے میں، تو وہ اس کے اوپر خود ہی اس کے اوپر نگران ہے اس چیز کے لیے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو انسانی زندگی کا جو کمال کا سفر ہے اس کے اندر انسان کو شرک ظاہری سے، شرک باطنی سے، کفر ظاہری سے، کفر باطنی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس نوعیت کی معرفت کا ہونا یعنی یقین کی شکل میں وہ انسان کے لیے یعنی ازحد ضروری ہے۔ ورنہ انسان جو ہے اور جو اس کے صرف جو ظاہر پرست لوگ ہیں جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا اور یہ کیا، وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ اسی واسطے چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا یقین نہیں رکھتے اور ان کا خیال ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو اہل دنیا سے چھپا لیتے ہیں، یعنی جب وہ ان کا بیہیویئر جو ہے گواہی دیتا ہے کہ جب وہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ اہل دنیا ہمارے اوپر نگران ہیں اور ان کی یہ نگرانی ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے یا کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گریز کرتے ہیں۔ اور جس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ یعنی کسی ایسے جگہ پر چھپ گئے جہاں پر اہل دنیا ان پر نگران نہیں، تو پھر وہ کھل کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کے لیے کہ یعنی تم کس قسم کے میرے بندے ہو، کیسا مجھے اپنا رب مانتے ہو، کیسے اپنا الہ مانتے ہو کہ مخلوق سے تم حیا کرتے ہو، یعنی مخلوق کے سامنے گناہ کرنے سے، نافرمانی نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے سے گریز کرتے ہو، اور لیکن جب یعنی کسی پردے میں چلے جاتے ہو، کسی خلوت میں جاتے ہو تو یعنی تم بالکل بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی روک ٹوک کے گناہ کرتے ہو، تو تمہارے نزدیک میری اہمیت اتنی بھی نہیں ہے جتنا مخلوق کی ہے، جبکہ وہ نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی یہ پہلو جو یہاں سورہ ملک میں بیان کیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پہ اس چیز کے لیے کہ اللہ یعنی وہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ ہر چیز پر نگران ہے، اور یہ یقین جو ہے
اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے انسان کی تنہائی کے اندر انسان کو اگر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، وہ میرے ظاہر پر نگران ہے، میرے باطن پر نگران ہے، اور ایک دن آئے گا کہ مجھے اس کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے۔ بہت سارے لوگ حشر کے میدان میں اس واسطے پھنس جائیں گے جا کے کہ وہ اپنی ظاہری یعنی ظواہرات کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، بڑی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو ہی انہیں خلوت میسر آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے میں حیا نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسی کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور، کہ وہی ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کیا، یعنی زمین اس قدر نرم بھی نہیں ہے کہ انسان دس جائے زمین کے اندر، اور نہ اس قدر سخت ہے کہ یہاں مثلا پودا بھی نہ ہوگا، یہاں پر جو ہے وہ نباتات بھی۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں زمین کو انسان کے لیے رام کیا، فامشوا فی مناکبها، زمین کے دوش پہ چلو، وکلوا من رزقه، اور اللہ کے رزق سے کھاؤ، والیہ النشور، کیونکہ انسان نے پلٹ کر خدا کی طرف جانا ہے۔ بالکل، یعنی یہ انسان کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ، جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ قرآن کریم کو اگر اس اینگل سے دیکھا جائے، جیسے یہ فوٹوگرافی کا ہے، جو پروفیشنل فوٹوگرافرز ہوتے ہیں وہ یعنی کسی ایک منظر کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے مختلف جہات سے اس کی تصاویر بناتے ہیں، جیسے جہاز جو ہے کبھی اس کو دائیں طرف سے بنائیں گے، پھر بائیں طرف سے، پھر نیچے سے، پھر اوپر سے، وہ اعلیٰ حاصل کر، تاکہ اس کے ہر پہلو کو اجاگر کیا جا سکے۔ قرآن کریم بھی اسی طرح سے انسانی زندگی کے سفر کو یعنی مختلف پہلوؤں سے اس کو بیان کرتا ہے تاکہ انسان کو باور کرایا جائے۔ فذکر، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ انہیں بار بار۔ تو اس لیے یہ بھی یہ آیہ کریمہ جو اسی طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تو زمین تمہارے لیے مسخر کر دی، ان اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کرتا ہے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی سوال کے انسان کو دی ہوئی ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ یعنی الٹیمیٹلی آپ کو اسی کے بارگاہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور وہ تم سے پوچھے گا کہ تم اپنی جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو۔ تو ناظرین محترم، ان آیات میں بھی خداوند عالم نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، جس طرح استاد محترم نے بیان کیا۔ جب انسان کو یہ یقین ہو انہ علیم بذات الصدور، تو انسان خلوت میں جلوت میں گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا۔